الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوست احباب کی بارگاہ میں روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رزق کے اضافہ کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بے بہار رزق پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تجویز کردہ عمل ہے۔ الخصائص الکبریٰ جلد دوسری صفحہ نمبر 299 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، تو وہ تسبیح پڑھ جو رب کے فرشتوں کی تسبیح ہے، اور وہ فرشتے جب رزق تقسیم کرتے ہیں تو وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ تو حضور نے جو اس کو تسبیح بتائی ہے، وہ تسبیح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رزق گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا، یعنی اتنا ایک مجرب ایک وظیفہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اکثر بزرگان دین اس وظیفہ کو کرتے آئے ہیں، انتہا درجہ کا مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور کوشش فرمائے کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے اور صدقہ فطر کے لحاظ سے اپنے مدرسہ جامعہ چشتیہ منظر الاسلام کے تعمیراتی کام میں حصہ ڈالیں، چونکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو میں آپ دوستوں نے دیکھا کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ضرورت ہیں، اور کوشش فرمائے کہ خصوصی تعاون فرمائے اس رمضان شریف میں اپنے مدرسہ کے ساتھ۔ مولا کریم تمام دوستوں کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو، یہ نیکی کے کاموں میں معاونت بہت بڑا فائدہ دیتی ہے، مسائل کے مشکلات کے حل کے لیے بڑا فائدہ دیتی ہے، ورنہ نظام تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ یہاں نظام نہ چلائیں گے تب بھی یہ چل جائے گا، جو چلائیں گے تو اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، ورنہ یہ کام تو ہو ہی جاتے ہیں، یہ کام کبھی نہیں رکتے۔ میں اس لیے گزارش بار بار کرتا ہوں کہ کوشش فرمایا کریں کہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے ضرور اس نظام میں حصہ ڈالا کریں۔ یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ اسی موقعوں سے جناب علی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کوشش فرمائے کہ مدرسہ کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لحاظ سے خصوصاً تعاون فرمائیں، اس کے تعمیراتی کام میں بھی۔ اس انشاءاللہ العزیز سکرین کے اوپر الائیڈ بینک اکاؤنٹ آپ دیکھیں گے، اور جائز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی انشاءاللہ آپ کی سکرین پر واضح ہوگا، اور ڈسکرپشن میں بھی دیا جائے گا، میں ایڈمن سے کہوں گا کہ وہ دیں گے۔ تو کوشش فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ اس نظام میں ڈالیں۔
تو بات وظیفے کی چل رہی تھی کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی ضروری ہے۔ اور کوشش فرمائے کہ جب صبح صادق طلوع ہو، یعنی جب صبح کی اذان کا وقت ہو، صبح صادق طلوع ہو، صبح کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جیسے صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو، صبح صادق کے طلوع ہونے کے فوراً بعد اول آخر درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، لیکن اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یعنی 100 مرتبہ اس کو پڑھیں اور چند دن پڑھیں، انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں رزق گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا، یہ گارنٹی ہے ہماری، کیونکہ نبی کا فرمان مبارک ہے، حضور کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث پاک میں بیان کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وظیفہ صحابی کو بتایا، تو کچھ دن بعد صحابی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا اتنی داخل ہو گئی ہے میرے گھر میں کہ میں حیران ہوں کہ اس کو جناب علی سنبھالوں کہاں پہ، رکھوں کہاں پہ۔ تو دوستا حضور کا فرمان اور کبھی جھوٹا ہو جائے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوشش فرمائیں جس کو رزق کی تنگی ہے نا تو اس وظیفہ کو کریں اور انشاءاللہ العزیز پھر اس وظیفہ کی برکتیں دیکھیں۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔